نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الحميد وفرقانه المجيد: ادعوني استجب لكم. اے میرے بندو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو میرے محترم سامعین، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اور جو مخلوق ہے اس سے ایک مرتبہ مانگو، دوسری مرتبہ مانگو، تیسری مرتبہ مانگو تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے، بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت میں ہر جگہ میں دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اوقات اور کچھ مقامات ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اوقات اور مقامات کو معلوم کریں، کہ ہمارے علم میں ہو کہ وہ اوقات کیا ہے اور وہ مقامات کون سے ہیں۔ تو ان اوقات اور مقامات کو جاننے کے بعد ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان مقامات میں اپنے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور اپنے مقاصد کے پورا ہونے کے لیے بھرپور دعا مانگے۔ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ مخصوص اوقات بھی ہے اور کچھ مخصوص مقامات بھی۔ تو قبولیت دعا کے مخصوص اوقات یہ ہے: اذان کے بعد، یعنی اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد، اقامت اور نماز کے درمیان، جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان، جمعے کے دن عصر کا آخری حصہ، بارش کے آخری اوقات، تہجد یعنی سحری کا وقت، روزہ افطار کرتے وقت، بچے کی پیدائش کے وقت، زچہ عورت کی دعا، جہاد میں جب معرکہ گرم ہو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں، شوال کی پہلی چاند رات، حج کا دن گزر کر عید قربا سے پہلی رات، شب بارات، بے بسی، لاچارگی اور اضطراب کے وقت۔ یہ وہ مخصوص اوقات ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب میں دعا کی قبولیت کے مخصوص مقامات بھی آپ کو بیان کروں گا۔ قبولیت دعا کے مخصوص مقامات یہ ہے: نمبر 1 بیت اللہ شریف، نمبر 2 روضہ اقدس اور ممبر مبارک کا درمیانی حصہ، اس میں جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تیسرے میدان عرفات میں جبل الرحمہ کے ہاں، اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ان مقامات اور اوقات کو غنیمت جانیے اور ان کا بھرپور فائدہ اٹھایا کرے۔ نیز دعا کے بارے میں آپ کو ایک مسئلہ بھی بیان کرتا ہوں کہ دعا کے لیے دوسروں کو کہنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے سے کہے کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیے تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور بزرگوں سے اپنے لیے دعا کروانا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر سلف صالحین سے ثابت ہے، اس کا بھی پورا اہتمام کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔